موضوع ہے امام مہدی کے حوالے سے، یعنی اس میں ایک تو تھوڑا سا جو شیعہ سنی تصور ہے وہ تو بالکل معروف ہے کہ اثنا عشری شیعوں کا جو اس میں موقف ہے وہ کیا ہے، اور اہل سنت کا بھی اس میں مجموعی عقیدہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں نسل پیغمبر سے ایک شخص پیدا ہوں گے جن کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہے جو اہل سنت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، علامہ تمنا مادی صاحب ہے، یہ اہل قرآن کا پورا گروہ ہے، محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ ہے، یہ سب آمدی مہدی یا ظہور مہدی کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر اہل تشیع میں سے بھی ہم نے ایک دو لوگوں کو دیکھا جو اب تو وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں سمجھتے یا کہتے ہیں۔ عرب دنیا سے احمد الکاتب صاحب سے بھی اس پہ میری بات ہوئی، اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین محترم جناب آغا شریف الدین صاحب حفظہ اللہ، وہ دونوں اپنے آپ کو اب یہ نہیں کہتے کہ میں شیعہ یا سنی ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیعوں کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے، بلکہ شیعوں سے نکلے ہوئے کچھ لوگوں کا بھی یہ ہے کہ وہ اس قسم کے تصورات کو نہیں مانتے۔ تو میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر کے ہم آگے چلیں گے۔ جب ہم غیبت امام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک جو سوال آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سرداب کے غار میں چلے گئے اور پھر شیعہ لوگ وہاں جا کے یہ فلانا کرتے ڈمکانا، اور اس طرح وہیں پہ بیٹھ کے انتظار بھی کرتے رہے، بلکہ پرانی کچھ کتابوں میں تو انہوں نے ہاتھ لکھے گھوڑے بھی وہاں تیار رکھتے تھے فلانا۔ تو کیا وہ کسی خاص مقام پہ غائب ہے، آسمان میں کہیں یا زمین پہ کہیں کسی مخصوص مقام پہ، یا ان کا تصور یعنی عیسیٰ کا تو یہ تصور ہے نا کہ ان کو آسمان پہ خدا نے اٹھایا، وہ تو ہو گیا۔ خضر کا جو تصور سنیوں میں جو مانا جاتا ہے وہ ایک صوفی یا عرفان والے لوگ مانتے ہیں، باقیوں میں اس طرح سے شاید نہ ہو، تو ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی لوگوں میں کہیں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ بزرگان وغیرہ کو خواب میں آتے ہیں یا ان کی ہاں ملاقات وغیرہ کا بھی شاید کچھ طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ امام مہدی والا کیا وہ کسی خاص جگہ پہ غیبت میں کہیں خاص مقام میں جہاں تشریف فرما ہے، یا وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے؟ امام ہے، امام کے لیے کوئی خاص مکان ضروری نہیں ہے، چونکہ امام نمائندہ خدا کہہ رہا ہے جس طرح خدا دیکھتا ہے ویسے رسول دیکھتے ہیں، ویسے یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، عالم یہ محضر خدا ہے، اسی وجہ سے یہ تو ائمہ ہے نا، یہ تو حجت خدا ہے۔ امام مہدی کے شیعہ اور سنی دونوں تصور کو نہ ماننے والوں کی ہم فی الحال بات کرتے ہیں، تو ان میں سے میں نے کوشش کی کہ جتنا لوگ مجھے ملے میں نے ان کو پڑھنے کی کوشش کی، تو ان سب میں نے یہ مشترک چیز جو دیکھی یہ ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ، چونکہ امام مہدی کا آمد سنیوں نے بھی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، شیعوں کا تو بالکل ہے ہی، اس میں تو کچھ رائے نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو صرف اور صرف قطعی مصدر سے لینا ہوتا ہے جو کہ قرآن مجید ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی امام مہدی کا نہ سنی تصور کے مہدی کا ذکر ہے، نہ شیعہ تصور مہدی کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ یہ دلیل دیتے، تو اس کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن مجید میں امام مہدی کا ذکر کہاں ہے، ان کے آنے کا، ان کا سارا، اور یہ کہ اس طرح کے کسی امام پر آپ نہیں مان لانا۔ ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں نہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ تو ہو گیا اجماعی ان کا۔ اب اس میں سے جب ہم اہل تشیع والے عقیدے کی طرف آتے ہیں تو اس میں بہت سے سنیوں نے بھی، اور چلو سنیوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ اس تصور کو نہیں مانتے، بلکہ احمد الکاتب اور یہ اس طرح کی جو شیعوں سے نکلے ان کا یہ کہنے کہ بھائی کچھ کہتے ہیں امام کی ولادت ہی ثابت نہیں ہے جس کو آپ کے غیب میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں ان کی والدہ کا ہی ثبوت نہیں۔ تو اس دونوں کو پھر آپ ہدایتیں مل رہی ہیں، لیکن ہم جب دین کے معاملے میں جو رہنمائی وہ تو ہم قرآن سے لیں گے اور احادیث معصومین سے لیں گے، تو وہاں پر اطاعت کا صحیح یعنی حقیقی اور مکمل اطلاق ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ نہیں اطاعت کا اطاعت جو قرآن اطاعت کی جو تعلیمات ہے، نا اچھا دیکھو اطاعت وجود ہے، میری اطاعت اسی وجہ سے فرمایا علیکم اثنا عشر خلیفہ، ٹھیک ہے، لا یزال، یہ کبھی جدا نہیں بولا تھا، دیکھو انہوں نے جب کب میں لانے کے ہمارے خطوں میں لایا، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، بالکل جی، اور یہ زووں کمار ہے اگر آپ نے یہ لگا ماشاء اللہ بالکل، کیوں نہیں، ہم تو آپ کے احسان مند ہیں جناب، یہ خالص زووں مار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بلتی جو ہمارے کافی ہے، مطلب کچھ اور ڈالے اس طرح آپ شگری تو ویسے بھی سخی ہوتے ہیں، نہیں سخاوت یہ پورا ہی ہے، میں تو کہا کہ شاید، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ بات بتا دی یا اس کو واضح کر دیا کہ کس طرح سے، یعنی جو یہ ایک دعویٰ اعتراض تھا کہ چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اتنا اہم بنیادی فلانا ہے تو ہم اس کو کیسے ایک ضمنی ماخذ سے لے کر اس کو عقیدہ بنائے، تو اب آپ نے وہ آیتیں ڈاکٹر صاحب کی زبان میں لائی، جب ان سے جو ڈاکٹر صاحب کے نکات جو انہوں نے کچھ نکالے بہت ہی مطلب کیا کہنا چاہیے علمی باریکی کی کچھ چیزیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس کو ذرا نوٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے، اور اگر کوئی شخص، کوئی اسکالر، کوئی عالم جو بھی اس نقطۂ نظر پہ ان آیات کے فہم پر وہ یہ تنقید کرنا چاہے کہ بھائی ڈاکٹر بشیوی صاحب نے اس سے یہ لیا تو یہ تو اس طرح نہیں بنتا، تو میرا چینل، میں طالب علم ہوں، میں حاضر ہوں، آپ جب بھی جس وقت بھی بات کرنا چاہے علمی شائستگی کے ساتھ اگر آپ نقد کرنا چاہے تو یہ ہے۔ لیکن چونکہ میرا سوال یہی تھا، اور میں ان سب کو جانتا ہوں، آپ میں سے جنہوں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے یا ان کو سنتے ہیں جو امام مہدی کے شیعہ سنی دونوں تصور کو نہیں مانتے، ان کا بنیادی استدلال یہ، باقی استدلالات فروعی، اب جیسے امام مہدی کا کچھ شیعوں میں سے نکلے ہوئے اور اہل سنت والوں کو تو یہی مجموعی ہے کہ آخری جو شیعوں کا امام مہدی کی ولادت ثابت نہیں، تو جب بھائی جب قرآن میں جیسے رسول ساری آیتیں بتا دی تو اب وہ ولادت ثابت نہیں اور یہ فلانا یہ سب کی ثانوی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ بنیادی مسلمہ۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر یعقوب بشیوی صاحب سے ابھی تک میں 2 نشستیں کر چکا ہوں، اور ان دونوں نشستوں میں آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت ہی علمی فکری شخصیت، بہت صاحب مطالعہ شخصیت، قرآنیات میں PhD، اور یہ پورا میں نے تعارف آپ مختصر بتایا ہوا ہے۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں، اور ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے اس کے لیے ٹائم دیا، اور وہ موضوع ہے امام مہدی کے حوالے سے، یعنی اس میں ایک تو تھوڑا سا جو شیعہ سنی تصور ہے وہ تو بالکل معروف ہے کہ اثنا عشری شیعوں کا جو اس پہ موقف ہے وہ کیا ہے، اور اہل سنت کا بھی اس پہ مجموعی عقیدہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں نسل پیغمبر سے
ایک شخص پیدا ہوں گے جن کو امام مہدی کہا گیا ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہے جو اہل سنت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ علامہ تمنا مادی صاحب ہے، یہ اہل قرآن کا پورا گروہ ہے، محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظ اللہ ہے، یہ سب آمد مہدی یا ظہور مہدی کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر اہل تشیع میں سے بھی ہم نے ایک دو لوگوں کو دیکھا جو اب تو وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں سمجھتے یا کہتے۔ عرب دنیا سے احمد الکاتب صاحب سے بھی اس پہ میری بات ہوئی، اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین محترم جناب آغا شریف الدین صاحب حفظ اللہ، وہ دونوں اپنے آپ کو اب یہ نہیں کہتے کہ میں شیعہ یا سنی ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیعوں کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے، بلکہ شیعوں سے نکلے ہوئے کچھ لوگوں کا بھی یہ ہے کہ وہ اس قسم کے تصورات کو نہیں مانتے۔ تو میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو تصور ہے امام مہدی کا، ایک تو جمہور سنیوں کا موقف یہی ہے کہ ایک شخص نسل پیغمبر سے اس نے پیدا ہونا ہے قرب قیامت، اور وہ آ کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بات اس کی کہ وہ جور اور ظلم سے بھر گیا تھا، اور پورا اس کا تصور ہے۔ ایک اثنا عشری اہل تشیع اثنا عشریوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ بات کریں، پھر میں جو نہ ماننے والے ان پہ تھوڑا سا۔ جی، امام مہدی سلام اللہ علیہ ہمارے پاس شیعہ سنی روایتیں ہیں کہ وہی نسل پیغمبر اور اولاد فاطمہ، اور آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور آپ امام حسن عسکری کا تنہا بیٹا ہے، اور اس پر شیعہ سنی کتابوں میں کافی روایتیں بھی موجود ہیں۔ اور آپ کے لیے عرض کروں، اہل سنت میں بعض ایسے بھی دانشور حضرات ہیں، صاحب کتاب، صاحب قلم، کہ جنہوں نے امام مہدی کے دو غیبت کو مان کر اپنی کتابوں میں بھی پیش کر کے باقاعدہ طور پر دلیلیں بھی قائم کی ہیں۔ اچھا، جی جی، دلیلیں بھی تقریباً ہمارے بعض علماء نے 119 اہل سنت دانشوروں کا نام لیا ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر شیعوں کی طرح کہا کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسن عسکری کے نسل سے ہے، اور باقاعدہ طور پر کہا کہ آپ جو نے پردہ غیب میں ہے۔ باقاعدہ طور پر بعض نے تو یہ استدلال بھی کیے کہ دیکھو عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اسی طرح جناب خضر ابھی تک زندہ ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ منفی قدرتوں میں اگر آپ دیکھیں، دجال ابھی تک زندہ ہے، شیطان خود سب سے بڑا ہے، خود ہے شیطان۔ یہ کیسی عدالت ہے، گمراہی کے لیے تو ہو لیکن ہدایت کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ استدلال قائم کر کے کہا کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، ابھی ہم جو نا انشاءاللہ مولا ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ مولا اب ظہور کریں گے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں جو نا ظہور کے حوالے سے ہے، تو ظہور کے جو علائم ہے کہ سفیانی نے شام سے نکلنا ہے، اور مولا کا ظہور کعبے میں ہو جائے، اور وہ بھی مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان، حجر اسود کے درمیان، وہاں پر مولا کا ظہور ہو جائے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کا نزول۔ یہ بھی اہل سنت بعض کتابوں میں ہے، حتیٰ بعض اہل سنت کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جناب عیسیٰ، حتیٰ یہ بخاری کی بھی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، خوشی سے تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کا بیٹا نازل ہو جائے، امام بن کر نہیں، امام تمہارا ہوگا، امام تمہارا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ صاحب شریعت نبی ہے، اولوالعزم پیغمبر ہے، وہ آئیں گے لیکن امام بن کر نہیں آئیں گے۔ اگر امام بن کر آ جائے تو پیغمبر کی شریعت کا کیا بنے؟ ٹھیک ہے، یعنی شریعت محمدی سب شریعتوں سے افضل، امت محمدی سب امتوں سے افضل، خود پیغمبر سب نبیوں سے افضل، پیغمبر کے جانشین سب جانشینوں سے افضل۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ افضلیت کے تحت بھی اگر آپ دیکھیں،
تو یہاں پر جناب ایسا صاحب شریعت ہونے کے باوجود نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ امام مہدی کے. فقط نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ اس نماز کے بعد امام مہدی کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت کریں گے اور امام کا علمدار بن کر آپ جنگ میں بھی شرکت کریں گے اور دجال بھی آپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے اور آپ بھی جا کر جو ہے نا فلسطین میں بھی آپ وہاں پر فتح حاصل کر لیں گے. البتہ خود فلسطین، اسرائیل اور جو مسجد اقصیٰ ہے، اس حوالے سے سورہ اسراء کی 4 آیتیں ہیں، یہ خود مکمل 2-3 گھنٹوں کی گفتگو ہے. آج کا جو نقشہ ہے مکمل قرآن نے بیان کیا. یہود کہاں پر ہے، یہود نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے اور کیا کریں گے، اور ان کے مقابلے میں کون ہے، مکمل قرآن یہ بیان کرتا ہے. جی سورہ بنی اسرائیل میں جی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی جو یہ 4 سے لے کر 7 تک یہ قرآن کی آیتیں ہیں. بالکل وہی. جی یہ کچھ آیتیں ہیں، ان کو جب ہم ملائیں گے تو آخری زمانے کا نقشہ قرآن پیش کرتا ہے. تو امام مہدی کے بارے میں ہمارا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کے اعجاز علمی ہے. آپ کی روایتیں ہیں، ائمہ ہدیٰ کی روایتیں ہیں کہ ایسا کوئی ہے جو مہدی کے نام پر ہے، جو امام حسین کی نسل سے ہے، امام عسکری کی نسل سے ہے، اور ان کے لیے 2 جو نا غیبت کا تصور ہے. تو وہی آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے، جس طرح ظلم و جور سے زمین بھر چکی ہوگی. ٹھیک. اچھا، یہ جو حضرت عیسیٰ سے متعارف ہے، عیسیٰ اور نزول عیسیٰ، یہ شیعہ سنی میں متفق ہے؟ جی دونوں اس کو اسی طرح مانتے ہیں؟ جی. اچھا، اس میں کوئی اختلاف شیعہ سنیوں میں؟ کتابیں ہیں، دونوں کی کتابیں ہیں نزول عیسیٰ. صحیح، ٹھیک، دونوں اس پہ. جی. اب ہم چلتے امام مہدی پہ. اچھا، اب چلو اہل سنت کا تصور وہ تو پیدائش وغیرہ، تو اہل تشیع کے ہاں ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر کے ہم آگے چلیں گے. جب ہم غیبت امام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک جو سوال آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سرداب کے غار میں چلے گئے اور پھر شیعہ لوگ وہاں جا کے یہ فلانا کرتے ڈمکانا، اور اس طرح وہیں پہ بیٹھ کے انتظار بھی کرتے رہے. بلکہ پرانی کچھ کتابوں میں تو انہوں نے ہاتھ لکھے، لوگ گھوڑے بھی وہاں تیار رکھتے تھے فلانا. تو کیا وہ کسی خاص مقام پہ غائب ہے، آسمان میں کہیں یا زمین پہ کہیں کسی مخصوص مقام پہ، یا ان کا تصور، یعنی عیسیٰ کا تو یہ تصور ہے نا کہ ان کو آسمان پہ خدا نے اٹھایا، وہ تو ہو گیا. خضر کا جو تصور سنیوں میں جو مانا جاتا ہے وہ ایک صوفی یا عرفان والے لوگ مانتے ہیں، باقیوں میں اس طرح سے شاید نہ ہو. تو ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ اسی دنیا میں، اسی لوگوں میں کہیں موجود ہوتے، اور کچھ بزرگان وغیرہ کو خواب میں آتے ہیں یا ان کی ہم ملاقات وغیرہ کے بھی شاید کچھ طرح کی چیزیں ملتی ہیں. جی. امام مہدی والا کیا وہ کسی خاص جگہ پہ غیبت میں کہیں خاص مقام ہے جہاں تشریف فرما ہے، یا وہ کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، امام ہے، امام کے لیے کوئی خاص مکان ضروری نہیں ہے. ٹھیک. چونکہ امام نمائندہ خدا ہے، ولی خدا ہے، حجت خدا ہے. ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کرتے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں. تو چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کا وارث ہم نے چن لیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، کتاب کا ایک نہیں کئی وارثوں کو ہم نے خود چن لیا ہے. ٹھیک ہے. اور پیغمبر نے بھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. کون ہے کتاب کا وارث؟ کہا میری عترت، وہ جو میرے خون سے ہے، وہ جن کا پوست میرا پوست، جن کی ہڈیاں میری ہڈیاں، جن کے گوشت میرے گوشت، جن کا وجود میرا وجود. حسین منی و انا من الحسین. فقط حسین کے لیے نہیں کہا، زیر کیسا کیا فرمایا، انہم منی و انا منہم. پروردگار عالم، یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. یعنی اس قدر قربت کے منزل پر ہے، اقربیت ہے، جہاں پر جدائی کا تصور نہیں ہے.
تو یہ جو بارہ ہے خدا کہہ رہا ہے جس طرح خدا دیکھتا ہے ویسے رسول دیکھتے ہیں، ویسے یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، عالم یہ محضر خدا ہے۔ اسی وجہ سے یہ تو ائمہ ہے نا، یہ تو حجت خدا ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہے نا سورہ تکاثر میں، کہ اگر علم یقین پر اگر فائز ہو جائے تو تم بھی آج جہنم کا نظارہ کرو گے، جنت کو دیکھ سکو گے۔ خطبہ حمام، ایک بندے خدا کو مولا امیر المومنین نے دیکھا، اس قدر لاغر ہے، یعنی اس قدر اس کی جان نکلنے والی ہے۔ حمام اس کا نام ہے۔ کہا مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے اس کے ظرف کے مطابق تعریف کی۔ اس کے بعد اس کی پیاس اور بڑھی۔ یہ ہے نا ہم جیسے طالب علم، ہم پیاسے ہیں۔ آپ الحمدللہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی تلاش ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مولا نے بھی فرمایا کہ طالب علم کی خصوصیت یہ تلاش ہے، وہ سیر نہیں ہوتا، جس قدر آگے بڑھے اس کی پیاس بجھ جاتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ تو حمام کی پیاس اور بڑھی۔ کہا مولا مجھے اور بتا دے۔ مولا نے کچھ اور بتا دیا۔ کہا مولا اور، فرمایا برداشت نہیں کر سکو گے۔ کہا مولا بتا دیجئے۔ اب جو مولا نے متقین کی تعریف کی، ادھر خطبہ ختم ہوا، ادھر اس کی جان نکل گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کو اس کے ظرف کے مطابق پلائے تو وہ تحمل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو ایمانی درجات ہے۔ ابو ذر کو سلمان کی معرفت حاصل نہیں ہے، کہا سلمان اس معرفت کی منزل پر ہے کہ ابو ذر کو اگر وہ معرفت ملے تو کافر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے ابو ذر من اہل البیت میں نہیں ہے، لیکن سلمان ہے، ٹھیک ہے؟ فضا یہ سورہ دہر میں شامل ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ میں فضا بھی شامل ہے، نظر کرنے میں فضا شامل ہے، چونکہ یہ گھر کے باہر کی کنیز نہیں ہے، جناب زہرا کے گھر کے اندر کی کنیز ہے، یہ محرم راز ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اتنی آسانی سے ہمیں ان زواج سے متعلق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ان کے بارے میں جن کے بارے میں ایک مرتبہ دیا تھا، خدا کہہ رہا ہے یہ دے رہے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کس کے بارے میں ہے؟ جمع لایا، ٹھیک ہے؟ علی نے انگشتری ایک مرتبہ رکوع میں دی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ یؤتون الزکات، ٹھیک ہے نا؟ زکات پہلے دی، آیت بعد میں اتری، لیکن لب و لہجہ یہ ہے کہ اس نے زکات دی نہیں، یہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر معرفت کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کون دے گا؟ جو حاضر ہوگا، جو ناظر ہوگا، جس کو آپ کی ضرورت کا پتہ ہوگا۔ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیتوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ دو بھائی گئے، نماز کا مسئلہ پوچھا، مولا نے فرمایا تیری نماز قصر ہے، تیری نماز مکمل ہے۔ دونوں بھائی ایک جگہ سے، ایک امام کے دربار میں، لیکن دو حکم۔ حیران ہو گئے کہ مولا یہ کیسے؟ مولا نے فرمایا تیرا بھائی ہماری زیارت کے لیے آیا ہے تو یہ عبادت ہے، جس کا سفر عبادت ہو اس کی نماز قصر ہے، لیکن تیری نیت امامت نہیں ہے، تو امام کو دیکھنے نہیں آیا، تو طاغوت کو دیکھنے آیا، حاکم کو دیکھنے آیا ہے، تو تیرا سفر معصیت ہے۔ معصیت کے سفر میں نماز قصر نہیں ہے۔ یہ قصر کا حکم یہ مومنین کے لیے ہے، اصلاً تو اس دائرے سے نکلا ہے، یعنی اس کی نیت کو پڑھ کے مولا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے شتیتا
آپ نشاپور میں آپ گئے ہوں گے، شتیتا ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن پاکیزہ زندگی ہے، اپنے مال سے امام کے مال کو وہ نکال کر امام کے محضر میں بیچتی ہے، جس میں دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی دولت، ثروت اور ان کے بھی ہدایا ہے، اس میں ایک شکستہ سکہ اس کا بھی ہے، امام کے لیے بیچ دیا۔ وہاں جا کر امام نے جب اسے دیکھا تو امام نے فرمایا شتیتا کا وہ سکہ کہاں ہے؟ بتایا نہیں ہے، پیش کیا۔ امام نے بقایا کا مال قبول نہیں کیا کہ تم واپس پلٹو گے، چونکہ میرا بابا امام صادق کی شہادت ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ مذہب حقہ سے پلٹیں گے، تو جو مذہب سے نکل جائے ان کے ناپاک مال کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد شتیتا کا قبول کیا، وہ حیران ہوا یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قبول کرنے کے بعد مولا نے ایک کفن پیش کیا، کہا یہ اس باغ سے ہے کہ جس باغ کا نام جناب زہرا کا باغ ہے، لیکن یہ کفن شتیتا کو دینا اور کہنا کہ 40 دن کے اندر اس ہدیہ کو ملنے کے بعد، بعض میں 18 دن بھی لکھا ہے، اس کا انتقال ہو جائے، لیکن شتیتا سے کہنا تیرا امام تیرا جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں، میرا سلام کہہ دیجئے۔ اب وہ ہدیہ لے کر آیا، کہاں سے؟ مدینہ سے، خراسان میں پہنچا، آج بھی شتیتا کی قبر موجود ہے، تو وہاں پر امام کا سلام اور امام کا ہدیہ دیا۔ اس کے بعد دیکھا جو امام نے مدت بیان کی تھی اس مدت میں وہ وفات پاتی ہے، اور جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے ایک ہجوم ہے۔ اتنے میں امام نے فرمایا تھا جب ہمیں دیکھے تو اظہار نہیں کرنا، بالکل خاموش رہو۔ اب دیکھا کہ لوگوں کے درمیان سے، لوگوں کے صفوں کے درمیان سے امام آ گئے اور آ کر شتیتا کا نماز جنازہ آگے جو ظاہری طور پر امامت کر رہے ان سے آگے بڑھ کر امام اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتارتے ہیں اور ان کے کفن پر خاک شفا رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی طرف پلٹ کر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اچھے عمل کرو، تم جس شہر میں بھی ہو ہم تمہارے جنازے میں شرکت کریں گے، میرے بعد جو بھی حجت خدا آئے وہ بھی تمہارے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور تم تقوی اختیار کرو تاکہ جہنم کی آگ سے بھی ہم تمہیں بچائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ محضر ہے، خدا نے کہا نا والمؤمنون، ہاں کچھ ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ جو میرا عمل دیکھ رہے ہیں، آپ کا عمل، یہ قرآن نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں، تو قرآن کی تفسیر کون بیان کرے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے عام بندے نہیں، مصطفیٰ بندے، وہی معصوم جن کے شان میں آئے تطہیر ہے، جن کے شان میں آئے مباہلہ ہے، جن کے شان میں سورہ دہر ہے، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ انا اعطینا ہے، جن کے لیے قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، جن کی امامت قرآن نے کہا، جن کی عصمت قرآن نے کہا۔ تو دراصل یہ جو حجت خدا ہے، اور قرآن نے بھی کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب تم تو ڈرانے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انا المنذر یا علی انت ہاد، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ آج ہم تو ہے، قوم تو ہے، ہادی کہاں ہے؟ وہ ہادی کہاں ہے جہاں پر سورہ انا انزلنا میں خدا کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر کو یہ فرشتے آتے ہیں اور الروح، روح نازل ہو جائے من کل امر، ہر حکم لے کر، امر تو آ جائے اولو الامر نہ ہو،
یہ ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ٹھیک ہے. تو وہ کہ جس پر شب قدر میں فرشتے آتے ہیں، اور یہی سوال ہمارے ساتویں معصوم سے ہوا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو فرشتے جیسے تم بیت اللہ کے طواف کرتے ہو ویسے فرشتے قدر کی رات ہمارے طواف کرتے ہیں. جو حجت خدا ہے اس تک امر الہی کو لاتے ہیں. لولا حجہ لساخت الارض. یہ روایت بھی شیعہ سنی دونوں روایتوں میں ہے کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے. تو امام زمانہ کا وجود ایک تصور نہیں ہے، ایک قرآنی حقیقت ہے. اور امام کا اگر وجود نہ ہو تو البتہ اس پہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں. اس میں ابھی جو اگلا جو ان کا جو موقف دوں گا نا، جو نہیں ماننے والے اس پہ پھر اس پہ وہ کروں گا. لیکن اس میں فزیکلی کسی جگہ موجود ہونا یہ نہیں ہے. نہیں. اچھا نہیں کیونکہ ایک بشری حیت میں تو موجود ہے نا، وہ زمین پر ہے. دیکھو زمین پر موجود ہے. اسی وجہ سے باہر روایتوں میں بھی آیا کہ امام ممکن ہے آپ کو دیکھے، آپ سے ملے، بلکہ امام جو نا کربلا جانا، اسی طرح امام حسین کی مجلس میں آنا. صاحب اعضا ہے نا، امام بانی مجلس ہے. جہاں پر ذکر حسین ہو وہاں پر مولا کا پہنچنا. اور دنیا میں کروڑوں جگہوں پر خود معراج، دیکھو معراج میں کیا ہے، پیغمبر وہاں پر ہے، علی کو یہاں پر چھوڑ کر گئے لیکن علی وہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. صحیح بالکل. یہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور الجھن بھی. میں نے کہا چلو یہ بہت اچھا انداز ہے. اچھا، اب جو ہم امام مہدی کے شیعہ اور سنی دونوں تصور کو نہ ماننے والوں کی ہم فی الحال بات کرتے ہیں، تو ان میں سے میں نے کوشش کی کہ جتنا لوگ مجھے ملے میں نے ان کو پڑھنے کی کوشش کی. تو ان سب میں نے یہ مشترک چیز جو دیکھی یہ ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ، چونکہ امام مہدی کا آمد سنیوں نے بھی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے اور شیعوں کا تو بالکل ہے ہی، اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو صرف اور صرف قطعی مصدر سے لینا ہوتا ہے جو کہ قرآن مجید ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی امام مہدی کا نہ سنی تصور کے مہدی کا ذکر ہے نہ شیعہ تصور مہدی کا ذکر ہے. ایک تو وہ یہ دلیل دیتے، تو اس کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن مجید میں امام مہدی کا ذکر کہاں ہے، ان کے آنے کا، ان کا سارا، اور یہ کہ اس طرح کے کسی امام پر آپ نے ایمان لانا. ایک تو وہ یہ دلیل دیتے کہ قرآن میں نہیں. دوسرا جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یعنی یہ تو ہو گیا اجماعی ان کا. اب اس میں سے جب ہم اہل تشیع والے عقیدے کی طرف آتے ہیں تو اس میں بہت سے سنیوں نے بھی، اور چلو سنیوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ اس تصور کو نہیں مانتے، بلکہ احمد الکاتب اور یہ اس طرح کی جو شیعوں سے نکلے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی کچھ کہتے ہیں امام کی ولادت ہی ثابت نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں غیب میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں ان کی والدہ کا ہی ثبوت نہیں ہے. تو اس دونوں کو پھر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھو پیغمبر کیا چھوڑ کر گئے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراۃ اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. یہ شیعہ سنی دونوں اس حدیث کو مانتے ہیں، متواتر حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری چیز میری اطاعت اہل البیت ہے. یہ دونوں لن یفترقا، لا یفترقا نہیں کہا، لن یفترقا، ہرگز یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں ساتھ میرے پاس آ جائیں گے. تو یہ دونوں کیا ہے؟ امت کی ہدایت کے لیے ہے. کہا جب تک قرآن تمہارے درمیان ہے، آل رسول تمہارے درمیان ہے، تم گمراہی سے بچو گے. آج قرآن تو ہمارے پاس ہے. جو لوگ امام مہدی کے وجود کا انکار کرتے ان سے یہ سوال کرو کہ پھر پیغمبر کی اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ جی پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود علم دیا ہے. اوتوا العلم کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، خدا نے خود ان کو علم دیا. تو ان کے سینوں میں قرآن کتابی صورت میں نہیں، قرآن کی حقیقت وہاں پر ہے. ان کے سینے حامل قرآن ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نظر آنے والا، یہ ناطق قرآن
نہیں ہے، یہ صامت قرآن ہے، یہ جن کے سینوں میں ہے وہ سینہ ناطق قرآن ہے، یہ سینہ قرآن کی تفسیر بیان کریں۔ تو وہ وجود کہاں ہے کہ جس وجود کے اندر قرآن ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہاں ہے؟ بالکل۔ اور وہ وجود کی جو قرآن سے جدا نہ ہو جائے وہ کہاں پر ہے؟ اور وہ وجود کی جس پر فرشتے شب قدر کو نازل ہوتے وہ کہاں پر ہے؟ خدا نے کہا ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ہادی ہے، وہ ہادی کہاں ہے؟ اور قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہم اٹھائیں گے۔ وہ امام کہاں ہے؟ آج امام تو ہونا چاہیے، مانے یا نہ مانے امام مہدی کو، آپ کا ایک امام ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیونکہ آپ قرآن قرآن کہہ کے جو رٹ لگا رہا ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے تمہارے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے اپنے امام کے ساتھ۔ یہاں امامت کا انتخاب ہے، چننا پڑے گا تمہارے امام کون، یا غدیر کو مانو یا نہ مانو۔ یہ جو 12 کا جو سلسلہ ہے یہ نورانی، یہ اس سے تم مانو یا نہ مانو، پیغمبر نے کہا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسا قرآن ویسے یہ، جس طرح قرآن ہادی ویسے یہ ہادی، ٹھیک ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، ان کے پہلے کو بھی کعبے میں لایا، ان کے آخری کو بھی کعبے میں لائے گا، کیونکہ بیت ہے۔ بیت کا معنی نہیں ہے جب تک اہل بیت نہ ہو، کہا پہلا بھی گھر میں آ کر کہا گھر کا وارث ہم ہے، آخر کو بھی اس گھر میں لائے گا، وہ بھی کہے گا اس بیت کا وارث ہم ہے۔ اہل بیت کو چھوڑا نا، کہاں پر؟ کعبے میں، کعبے کو رکھا ہے، لیکن وارث کعبے کو نہیں مان رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہارے امام کے ساتھ تمہیں اٹھائیں گے۔ خیر یہاں پر جو معصوم سے روایتیں ہیں، کون مراد؟ کا ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کا معصوم، ان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ لیکن نہ ماننے والوں سے سوال ہے وہی آپ کا امام کون ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے؟ اگر آپ کہہ دیں حاکم وقت، تو حاکم وقت اس وقت ہمارے پاکستان میں تو جناب شہباز شریف صاحب ہے۔ تو کون بندہ ایسا ہے پاکستان میں جو قیامت کے دن شہباز شریف کے دامن کو پکڑ کے اٹھے؟ جی، اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانے گا، اس کی اپنی بیٹی بھی نہیں مانے گی، اس کی اپنی بیوی بھی نہیں مانے گی۔ کیوں؟ اس کا کردار سامنے ہے۔ بھئی وہ تو خود ڈوب رہا ہے، وہ تو خود ڈوب رہا ہے، دامن اس کا پکڑے جو سہارا ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں بہت اچھا۔ لیکن اس میں صاحب یہ ہے نا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا جو ہے، جی جی، اور کتاب اللہ تو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے دفتین میں، اطرتی کی جب ہم بات کریں گے تو ابھی میرا وہ سوال کا پہلے حصے پہ بھی ایک گفتگو باقی ہے، لیکن اس میں نہیں سوال آ گیا، تو اس میں ہم وہ اطرتی کہاں پر ہے؟ مطلب کہ ظاہر سے ہمیں بھی اس چلو یعنی جو امام غائب سے ہم جو بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ میں کوئی تو براہ راست ان سے جا کے دین کے معاملے رہنمائی تو نہیں لے سکتا نا، یہ تو تسلیم شدہ ہے۔ اب ہم لیں گے ان کی جو تعلیمات کتابوں میں موجود، اسی سے اطرت کو لیں گے، دیکھو امام جہاں سے ہمیں گمراہی نہیں ہوگی۔ دیکھو امام زمانہ نے کے موارد پر رہنمائی کی ہے، جس طرح بحرین کا واقعہ ہے، پورا بحرین شیعہ کیسے ہوا، دیکھو امام نے بتا دیا۔ جہاں پر انسان بند گلی میں جائے وہاں امام کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح خود ایران کا انقلاب کیوں اور کیسے کامیاب ہوا؟ ٹھیک ہے، شاہ نے کہا اب حکومت نظامی ہے، اب جو نا مارشاء اللہ ہے، کرفیو ہے، جو گھر سے باہر نکلے گولی سے اڑاؤ۔ اب یہ حکم اعلان ہوا، امام نے کہا اب ہر ایک پر واجب ہے گھر سے نکلے، گھر سے نکلے۔ بڑے بڑے مجتہدین گھبرا کر امام کے پاس، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکلے؟ آپ چاہتے ہو کہ ایران مقتل بن جائے؟ جی، یہاں خون کے دریا بہے، ندیاں بہے، یہ تو شاہ کے حکومت ہے جس نے ماشاء اللہ کا اعلان کیا ہے
اب انہیں تو گولی ہی چلائیں گے، اب تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کہتے کہ امام ایک کمرے میں گئے اور کمرے سے نکل کر کہا کہ سب سے کہو باہر نکلو۔ اب دوبارہ پریشانی کہ آپ لوگوں کو مقتل کی طرف بھیج رہے ہیں، اب تو لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ لہٰذا لوگ نکلے اور اسی وجہ سے انقلاب کامیاب ہوا۔ نہیں یہ تو آگے سب کچھ معاملات ہیں، دیکھو کچھ دیکھو ہدایتیں مل رہی ہیں، لیکن ہم جب دین کے معاملے میں جو رہنمائی وہ تو ہم قرآن سے لیں گے اور احادیث معصومین سے لیں گے، تو وہاں پر اطرت کا صحیح یعنی حقیقی اور مکمل اطلاق تو ان کی تعلیمات پہ نہیں ہے۔ نہیں اطراتی کا اطرات یہ قرآن دیکھو اطرت کی جو تعلیمات ہے نا اچھا دیکھو اطرات وجود ہے، میری اطرات اسی وجہ سے فرمایا علیکم 12 خلیفہ، ٹھیک ہے لا یزال، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ایک کے بعد دوسرے آئیں گے، فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھو ان کی تعلیمات تو اس وجود کا اثر ہے نا۔ نہیں تو آپ یہ فرما رہے کہ دیکھو تعلیمات تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا کہ حدیثی نہیں کہا، اس کے لیے تو حدیثی کہنا چاہیے نا، بالکل ایسا ہی ہے، اطراتی حدیثی نہیں ہے۔ وہ جو دوسری روایت ہے سنتی والا ایک سنتی یا کلامی کہہ دے، لیکن یہاں پر آپ یہ فرما رہے کہ اطراتی سے مراد ہمارے پاس احادیث سے معصومین کا ایک جو ذخائر موجود ہے، اس لفظ اطرتی حدیث ثقلین میں جو ہے اس کا اطلاق ان کتابوں پر نہیں ہوگا، وجود پر ہے، وہ بھی خون رسول سے ہو۔ اور اس وقت اس کا جو حقیقی اور اصلی مصداق وہ امام غائب، امام زمانہ ہے۔ اور امام زمانہ سے کیا فائدہ؟ یہی سوال امام صادق علیہ السلام سے ہوا جب آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہمارا آخری حجت نے آنا ہے، لیکن انہوں نے پردے غیبت میں بھی جانا ہے، غیب میں جانا ہے، تو یہی سوال ہوا فائدہ کیا ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا سورج نکلتا ہے تو کبھی بادل کے پیچھے ہوتا ہے، تو زمین میں فائدہ تو مل رہا ہے نا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو امام کے فیض سے یہ کائنات قائم ہے۔ ٹھیک زبردست۔ تو مطلب اس میں بھی مجھے بھی ایک طالب علم کے طور پر یہ مغالطہ تھا، وہ آپ نے بہت زبردست مثال سے اور امام کے قول سے بھی اس کو آپ نے دور فرما دی۔ اب ہم اسی پہ آتے ہیں۔ اچھا وہ بلتی چائے کا ان کو بولا تھا، دیکھو انہوں نے بجائے وہ کپ میں لانے کے ہمارے پھوتوں میں لائے۔ چلو ہم اصلی کیا بات ہے جی، بالکل جی۔ اور یہ زوؤں کا مار ہے، اگر آپ نے یہ ماشاءاللہ بالکل، کیوں نہیں، ہم تو آپ کے احسان مند ہیں جناب۔ توبہ، یہ خالص زوؤں مار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کو بلتی جو ہمارے جو ہے نا وہ واہ کافی ہے، مطلب کچھ اور ڈالے اس طرح۔ آپ شگری تو ویسے بھی سخی ہوتے ہیں۔ نہیں سخاوت تو یہ پورا ہی ہے، میں تو کہا کہ شاید یہ تھوڑا سا پرہیز تو نہیں ہے نا اس گھی سے۔ نہیں ہمیں جو نا زوموں کے گھی سے کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ ملنے سے ہمیں دکھ تو ہے لیکن ملنے پہ خوشی ہے۔ ہاں بالکل، بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا ہمارے دیکھنے والے ذرا یہ بھی دیکھے کہ ہم بلتستان والے جی ایک تو نمکین چائے پیتے جس کو آپ لوگوں نے کشمیری چائے کے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا ہم اس کے اندر جو ہے نا اصلی گھی ڈال کے ہم اس کو پیتے اور اس کے ہم باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں، روٹیاں توڑ کے۔ آپ کو یقیناً خوبصورت فکر والے ہی دیکھیں گے۔ ہاں بالکل، تو میں نے کہا ذرا چائے کا کلر بھی لوگوں کو نظر آئے کہ یہ اصلی بلتی چائے ہے، آپ نے اس کو کشمیری کی کے بدنام کیا۔ خیر، تو میں غصب بھی چونکہ اسی علاقے سے ہے، اور بلتی جو بلتستان میں پیدا ہو کے کچھ عرصہ وہاں رہا ہو تو بلتی چائے اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی مقام پہ ہو تو اس کو یہ چائے جو ہے اس کو سزاتی ہو۔ بالکل آپ کو تو قم میں آپ لوگ بناتے ہوں گے؟ جی بناتے ہیں ہم، بلتی جہاں بھی ہو وہ چائے لازمی۔ بالکل، تو خیر، تو بہت شکریہ صاحب۔ میں بس اب یہ جو بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ عقیدہ تو قرآن سے لینا ہے، ایک تو یہ وہ تو آپ نے بتایا کہ نہیں قرآن اور اطرت سے لینا ہے جی۔ دوسرا جو ہے قرآن مجید میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کسی مہدی وغیرہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ غامدی صاحب کا بھی اس پہ بڑا اصرار ہے، اور شرف الدین صاحب کا، احمد القاتم، ان سب کا بھی۔ تو اس کو آپ کیسے رد کریں گے؟ قرآن میں تو واقعی میں نہیں ہے کوئی ایسے امام مہدی وغیرہ کا ذکر، اس مفہوم میں نام لے کے یا یہ بتا کے کہ امام اس طرح ہو۔ وہ جن آیات کو آپ نے پیش کیا وہ تو ایک استدلال بنتا ہے نا، نص صریح واضح تو نہیں ہے۔ دیکھو امام کا نام قرآن میں 2 طرح سے آیا ہے۔ اچھا،
ایک اختصاصی نام، ایک اجتماعی نام۔ اچھا، اجتماعی نام میں 14 شریک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اہل بیت ہے، امت مسلمہ ہے، اسی طرح المؤمنون ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ آیتیں ہیں، لیکن کچھ آیتوں میں ایک نام آیا، مثلا وعد الآخرہ۔ وعد الآخرہ کہا کہ جب وعد الآخرہ آ جائے تو فلسطین فتح ہوگا، اسی سورہ بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے۔ اس وعد الآخرہ کے ذیل میں ائمہ سے پوچھا گیا، چونکہ ہم کس سے قرآن لیں گے؟ جو وارث قرآن ہوگا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کے سینوں میں قرآن ہو ہم ان سے لیں گے۔ جو قرآن کسی سے پڑھ کے سیکھ کے حفظ نہیں کرتا، ان کے سینوں میں قرآن روشن ہے، یعنی آپ کے لیے محکم ہے، آپ کے لیے متشابہ ہے، ان کے لیے سب محکم ہے، ان کے لیے سب واضح ہے۔ قرآن کہہ رہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جو علوم لے کر آئے ہیں، یہاں آ کے پڑھا نہیں ہے، وہ لے کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ائمہ کے پاس علم لدنی ہے۔ تو ایک نام کہا، یہ جو وعد الآخرہ کون ہے؟ کہا وہی امام زمانہ۔ آپ آئیں گے، اسرائیل کو شکست دیں گے، فلسطین میں جا کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کر کے وہاں پر نماز جماعت قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ نام، ایک نام سورہ نور میں ہے، البتہ اس پہ ایک مفصل آپ سے گفتگو ہو جائے۔ یہ جو منظومہ نوری کا ہم نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، آگے جا کر کہہ رہا ہے کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، ٹھیک ہے۔ نور کے اوپر نور، کہہ رہا ہے یہ کوکب دری ہے، یہ نور دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے۔ یہ کوکب دری یہ ایسا چمکتا ہوا جس کو ستارے سے بھی نسبت دی اور در سے بھی نسبت دی، یعنی بیک وقت زمین و آسمان کو اس سے روشنی مل رہی ہے۔ صحیح۔ عالم ملک بھی اس سے روشن ہے، عالم ملکوت کوکب دری سے روشن ہے۔ کہا یہ کوکب دری یہ وہی نور خدا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، خدا کا نور یہ چراغدان کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ فیہا مصباح، اس چراغدان پہ مصباح ہے، چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، لیکن اس چراغ کو اگر کسی نے محفوظ رکھا ہے وہ فانوس ہے۔ چراغدان روشن وہ نور خدا، مصباح وہ نور خدا، زجاجہ وہ نور خدا۔ پھر زجاجہ کا کام اس چراغ کو بجھنے سے بچانا ہے، اس چراغ کو گرنے سے جو بچائے وہ مشکات ہے۔ دونوں کے لیے شیعہ سنی روایتوں میں، البتہ اہل سنت کے بعض کتابوں میں یہ ہے، اور شیعہ تو تفسیروں میں عام طور پر آپ کو ملے، کہا یہ مشکات جو نور خدا ہے، جس میں چراغ ہے، جو چراغ کو بجھنے نہ دے، یہ وجود سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد کہا اس میں چراغ ہے، مصباح ہے، وہ چراغ جس کو نہ بجھنے دے وہ فانوس، جسے زجاجہ کہا۔ اب ان کا نام جو روایتوں میں آیا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اوصیاء ہے، امیر المومنین ہے، اس طرح۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہاں پر یہ کہاں، اس کے بعد کہا یہ جو کوکب دری یہ کہاں سے نور لے رہا ہے؟ کوکب دری جو خود عالم، یعنی یہاں پر عالم سے مراد عالم ہستی ہے، جہاں آپ کا تصور جائے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں خلق خدا ہے اس نور خدا سے روشن ہے، اور اسے روشنی کہاں سے مل رہی ہے؟ کوکب دری سے۔ کوکب دری کہاں سے ہے؟
من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک ایسا مبارک درخت ہے کہ جو زیتون سے ہے، وہ زیتون کا درخت ہے کہ جو ہمیشہ اسے نور دے رہا ہے، یعنی اس کا تعلق اس زیتون کے درخت سے ہے۔ ادھر خدا قرآن میں زیتون کی قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو یہاں سے دونوں جگہوں پر جب معصوم سے سوال ہوا کہ یہ زیتون کون، خدا زیتون کی قسم کھا رہا ہے، فرمایا تین سے مراد امام حسن کا وجود ہے، زیتون سے مراد امام حسین کا وجود ہے۔ اب اس آیت کو اس آیت سے ملائے، یہ جو زیتون جو روشن ہے، اس سے کوکب دری روشن ہے، یہ کوکب دری نور لے رہا ہے زیتون سے، زیتون اسے نور دے رہا ہے۔ کیا بات، یہ مبارک ہے۔ کہا یہ زیتون کون، کہا یہ وجود امام حسین ہے۔ کوکب دری، کہا امام مہدی ہے۔ امام مہدی نسل حسین سے ہے کہ جسے قرآن نے زیتون کہا۔ زیتون امام حسین کا نام ہے قرآنی، اور کوکب دری امام زمانہ کا قرآنی نام ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ غربی ہے نہ شرقی ہے۔ اس کے بعد کہا کوئی وحی دوبارہ آئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا روشن ہے کہ عالم اس کے جلوے سے نورانی ہے، منور ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، عن قریب نور کا دھماکہ ہو جائے۔ کہا مراد کیا ہے، کہا وہ امام جو سوال پوچھنے سے پہلے جواب دے۔ علم لدنی اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، علی سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ فقط ایک علی نہیں، 14 علی سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں، 14 محمد سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یکاد زیتھا یضیء، جی یہ شجرہ مبارکہ کی برکت ہے۔ کوکب دری یہ عالم ہستی منور ہے، کہا نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، بعد نے کہا یہ اللہ ہے، بھئی یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اسی وجہ سے کہا یہدی اللہ، یہدی کہا یعنی خدا مسلسل ان کی طرف بشر کی ہدایت خود کر رہا ہے، چونکہ ان کا رابطہ خدا سے ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، جو ارادہ ہے اس کا ہے، یہ مشیت پروردگار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ دہر بھئی یہ کس کے بارے میں ہے، یہی 14 کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ دہر میں کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہے، یعنی میں آپ کی چاہت کو تب جانوں گا جب آپ کی چاہت کا پتہ ہو، یعنی ان کا علم وہی علم خدا ہے، یہ مشیت پروردگار کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے جو اس کا ارادہ ہے وہی، اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ سجدے میں سر دو، یہ سجدے میں سر دیتے ہیں۔ خدا نے کہا اب گھر کو لٹاؤ، گھر کو لٹاتے ہیں، گھر کو چھوڑتے ہیں، اسی وجہ سے یکادو۔ دیکھو یہ ان قرآنی آیتوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو یہ 14 کا وجود یہ قرآنی وجود ہے، اور یہ بھی بلا فاصل ہے۔ ہم تو بلا فاصل فقط مولا علی کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، فقط ایک علی بلا فاصل نہیں ہے، 14 علی بلا فاصل ہے۔ کیا واہ، ٹھیک ہے، 14 محمد بلا فاصل ہے، اسی وجہ سے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی ان کو اگر دلیل چاہیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 3 مرتبہ یہ آیت، ایک میں مشرک اور کافر کے لفظ الگ الگ ہے، لیکن بقیہ آیت ایک ہے، مضمون 3 مرتبہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے۔ کیوں؟
خدا کہہ رہا ہے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، یعنی نظام ہم نے دیا پیغمبر کو، لیکن یہ نظام نافذ ہوگا، فقط نافذ نہیں ہوگا، غالب بھی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں یہ ایک ایسا نہیں ہوگا، فقط یہی ہوگا۔ کیا بات۔ اب مجھے یہ بتاؤ کون یہ نظام غالب کرے گا؟ جو لوگ مہدی کا انکار کرو، بھائی مہدی کا کچھ بگڑے گا نہیں، آپ کے دین کا بگڑے گا۔ اور ابھی تک مکمل غلبہ نہیں ہوا تھا، غلبہ نہیں ہوا، بلکہ آج روز بروز ایک غزہ کی پٹی کے لیے امریکہ کیا کھلواڑ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ کے کتنے مشکوک کردار ہے، اب تو کہہ رہا ہے کہ ہم خریدیں گے۔ سعودی عرب اس وقت امریکہ پر انتہائی غصے کی حالت میں ہے، کہا کہ فلسطینیوں کو تو سعودی عرب میں آباد کر۔ ادھر سے اردن کی چیخیں نکل رہی ہے، کہا کچھ فلسطینیوں کو اردن میں جگہ دو۔ ادھر مصر نے کہا ہم اسرائیل سے لڑیں گے، چونکہ امریکہ اور اسرائیل نے کہا فلسطینیوں کو آپ کچھ ایسا مصر میں۔ اب ایک فلسطین پر 70 سالوں سے مظالم کے پہاڑ اسرائیل توڑ رہا ہے، فلسطین کو کھنڈر میں تبدیل کیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہے، ایران کے علاوہ کسی کی آواز نکل نہیں رہی ہے، تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، کس نظر سے دیکھیں گے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے غالب آئے گا اسلام۔ یہ جو اسلام کا نظام ہے، یہ جو غدیر کا نظام ہے، یہ جو دین خدا نے، یہ جو نظام خدا نے نبی کو دیا ہے، عالم پر یہی نظام آئے گا اور اسی نظام کی حاکمیت ہوگی۔ قرآن نے 3 مرتبہ کہا، وہی نظام تو ہے، آج بھی تو نظام تو ہے نا، قرآن یہ نظام الہی ہے، لیکن کیوں غالب نہیں ہے؟ آج مسلمانوں کے نہ گھروں میں یہ نظام ہے، نہ دلوں میں یہ نظام ہے۔ تو اس نظام کو آپ جناب شہباز شریف کے ذریعے نافذ کریں گے، یا جناب عمران خان کے ذریعے نافذ کریں گے، یا جناب زرداری کے ذریعے نافذ کریں گے؟ کون نافذ کرے گا اس نظام خدا کو؟ مولویوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے ان کے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسن۔ ہاں میرے حبیب، میرے ان بندوں کو خوشخبری دو جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ٹوکتے نہیں ہے، بات کرنے سے پہلے مجرم ٹھہراتے نہیں ہے، بات سنتے ہیں، سننے کے بعد بھی توہین کیے بغیر، فتوے دیے بغیر، جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرے، اس کو وہ اپناتے ہیں۔ یہ ہے قرآنی اصول۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پیغمبر کو جو نظام دیا ہے اس نے غالب آنا ہے۔ کس کے ذریعے غالب آئے؟ وہی جو پیغمبر جیسا ہو، جو پیغمبر کی طرح عدالت پر ہو، پیغمبر کی طرح عصمت پر ہو، جس سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، جو قرآن کا وارث ہو، جو دین کا وارث ہو۔ اب غالب، اب تو شیعہ سنی سب کہتے ہیں وہ آئیں گے، مانتے ہیں بھائی جب آئیں گے نا۔ ہاں یہاں سے ایک اور نکتہ، ہم نے تو پہلے کہا تھا پہلے کو بھی خدا نے بنایا تھا، آخر کو بھی خدا بھیجے گا۔ آپ نے تو آخر کو مانا، آپ نے پہلے کو تو نہیں مانا، پہلے کا انکار کیا، اب آخر کو ماننے پر آپ بھی مجبور ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی مصداق نہیں ہے، بھائی کس کو پیش کرو گے؟ لیکن ہمارے پاس 12 کا 12 موجود ہے، جو عصمت کی منزل پر ہے، جو پیغمبر کے بلا فصل جانشین ہے، اور ان میں سے امام زمانہ ہے، اور آپ وہ ہے جو دین کو، قرآن کو عالم پر نافذ کرے، اور اس آیت کا حقیقی مصداق آپ ہے اور حقیقی تفسیر آپ ہے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ کوئی ہے، اس کے علاوہ کونوا مع الصادقین۔ قرآن نے پھر کہا بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بھائی کون ہے سچا جس کے ساتھ میں ہو جاؤں؟ یہی پوچھا، کہا کہ ہم 12 ہے، ہر زمانے میں زمانے کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، تم نجات پاؤ گے۔ تو امام زمانہ کا وجود ہمیں تو سورج سے بھی چمکدار نظر آ رہا ہے۔
ظاہر سی بات ہے. اب جی دیکھیں نا ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب نے ڈھیر لگا، مطلب اور بھی ہے اس طرح کی آیت، یہ تو وقت کی قلت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے چند آیتیں پڑھی. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، بہت سے اسکالرز اہل علم، سب کا احترام ہے ان کی رائے کا، ان کا فہم کا قلت ہے، جی تدبر کا قلت ہے، جو بھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ بات بتا دی یا اس کو واضح کر دیا کہ کس طرح سے، یعنی جو یہ ایک دعویٰ اعتراض تھا کہ چونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اتنا اہم بنیادی فلانا ہے، تو ہم اس کو کیسے ایک ضمنی ماخذ سے لے کر اس کو عقیدہ بنائے. تو اب آپ نے وہ آیتیں ڈاکٹر صاحب کی زبانی ملاحظہ، ان سے جو ڈاکٹر صاحب کے نکات جو انہوں نے کچھ نکالے، بہت ہی مطلب کیا کہنا چاہیے علمی باریکی کی کچھ چیزیں، وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس کو ذرا نوٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے. اور اگر کوئی شخص، کوئی اسکالر، کوئی عالم جو بھی اس نقطۂ نظر پہ ان آیات کے فہم پر وہ یہ تنقید کرنا چاہے کہ بھئی ڈاکٹر بشیر صاحب نے اس سے یہ لیا تو یہ تو اس طرح نہیں بنتا، تو میرا چینل، میں طالب علم ہوں، میں حاضر ہوں. آپ جب بھی جس وقت بھی بات کرنا چاہے، علمی شائستگی کے ساتھ اگر آپ نقد کرنا چاہے تو یہ ہے. لیکن چونکہ میرا سوال یہی تھا، اور میں ان سب کو جانتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے یا ان کو سنتے ہیں جو امام مہدی کے شیعہ سنی دونوں تصور کو نہیں مانتے، ان کا بنیادی استدلال یہ، باقی استدلالات فروعی. اب جیسے امام مہدی کا کچھ شیعوں میں سے نکلے ہوئے اور اہل سنت والوں کا تو یہی مجموعی ہے کہ آخری جو شیعوں کا امام کا جو امام مہدی کی ولادت ثابت نہیں. تو جب قرآن میں جیسے ڈاکٹر صاحب ساری آیتیں بتا دی، تو اب وہ ولادت ثابت نہیں اور یہ فلانا یہ سب پھر ثانوی چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ بنیادی مسلمہ وہاں سے ایسا ہی نا ڈاکٹر صاحب. جی تو جی اب اس کے بعد یہ جو ہے نا، میرا خیال سے کوئی ایسا اعتراض طالب علم کے طور پر ہمارا خیال ہے، آپ کو جو بھی خیال ہے، پھر وہ باقی اعتراضات بے وزن ہو جاتے ہیں میرے خیال سے. تو یہ بہت اچھا، بہت زبردست انداز سے آپ نے یہ اس پہ روشنی ڈالی. اور امید ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے فلانا، تو وہ شاید اپنی ان رائے سے ہم نظر ثانی بھی کرے. ان سے ہم ملاقات کے لیے بھی تیار ہے، ہاں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ان کے لیے ہم بیٹھیں گے، وہ سوال کرے. بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ایک طالب علم ہے، وہ بھی طالب علم ہے، بالکل سوال کرنے کا حق تو بنتا ہے. بلکہ اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے، اگر آپ میں سے کسی کو اس پہ سوالات ہیں، اور اگر 8-10 دوستوں کے اس قسم کے کوئی سوالات جمع ہو جائے جو اسپیسیفک اس بات پر ہو یا ڈاکٹر صاحب کی باقی گفتگو پہ، تو میں ڈاکٹر صاحب اگر یہاں نہ بھی ہوں تو میں ان سے آن لائن رابطہ کرنے کی کوشش بالکل کروں گا، بالکل اور ٹھیک. وہ آپ ہاں کے جی، سوالات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رکھوں گا کہ بھئی آپ کی اس گفتگو پہ یہ ایسا ہو، تو اس پہ انشاءاللہ ایک علمی، ہیلدی، ایک بہت خوبصورت علمی بحث کی بات ہوگی نا. مطلب کوئی تکفیر، کفر، ڈمکان، گمراہ، ذلیل، یہ کوئی لب و لہجہ ابھی تک آپ نے سب کو کس شائستگی سے ان کی زبان اور اس سے آپ نے دیکھے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اس پہ دوبارہ گفتگو کریں گے. اگر آپ لوگ کچھ اس پہ سوالات کریں، اور یہ میں ڈاکٹر صاحب سے میں رابطے میں رہوں گا، تو ان سے میں انشاءاللہ خود بھی مستفید ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس طرح کے اہل علم سے استفادہ کریں. تو بہت شکریہ، پھر آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.